اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ناظرین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اردو ادب اور ادب پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اردو لیکچر کے امتحان کی تیاری کے لیے آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح ماڈل پیپر کے طور پر 10 سوالات لے کر آئے ہیں، جن کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کو اردو لیکچر کے امتحان کو پاس کرنے میں انشاءاللہ ضرور مدد ملے گی۔ ایک اردو ادب کا طالب علم ہونے کے ناطے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر کسی جگہ پر آپ کو ویڈیو میں کسی قسم کی غلطی نظر آئے تو کمنٹس باکس میں ضرور کمنٹس کر دیں، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں گا، کیونکہ اس سے مجھے اپنی اصلاح کرنے میں مدد ملے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ تو آج کی ویڈیو کا جو پہلا سوال ہے وہ سوال نمبر 71 ہے۔ 2012 عیسوی میں مجلس ترقی ادب لاہور نے ڈاکٹر جمیل جالبی کی کتاب تاریخ ادب اردو کی کون سی ضخیم جلد شائع کی ہے؟ سوال نمبر 71 دوبارہ سننا۔ 2012 عیسوی میں مجلس ترقی ادب لاہور نے ڈاکٹر جمیل جالبی کی کتاب تاریخ ادب اردو کی کون سی ضخیم جلد شائع کی ہے؟ آپشن اے دوسری جلد، آپشن بی تیسری جلد، آپشن سی چوتھی جلد، آپشن ڈی پانچویں جلد۔ تو سوال نمبر 71 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی چوتھی جلد۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 72 کی جانب۔ کلیات یگانہ کو کس نے مرتب کیا؟ سوال نمبر 72 دوبارہ سننا۔ کلیات یگانہ کو کس نے مرتب کیا؟ آپشن اے ڈاکٹر جمیل جالبی، آپشن بی آصف فرخی، آپشن سی مشفق خواجہ، آپشن ڈی خواجہ محمد زکریا۔ تو سوال نمبر 72 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی مشفق خواجہ۔ تو میرے معزز ناظرین چلتے ہیں سوال نمبر 73 کی جانب۔ مولانا عبدالحلیم شرر کے شورۂ آفاق ناول فردوس بریں کی داستان کا موضوع کیا ہے؟ سوال نمبر 73 دوبارہ سننا۔ مولانا عبدالحلیم شرر کے شورۂ آفاق ناول فردوس بریں کی داستان کا موضوع کیا ہے؟ آپشن اے بغداد کی بربادی، آپشن بی داستان باغ ارم، آپشن سی فرقہ باطنیہ کی تحریک، آپشن ڈی سکوت غرناطہ۔ تو سوال نمبر 73 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی فرقہ باطنیہ کی تحریک۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 74 کی جانب۔ اردو شعری ادب میں یک وقت قصیدہ نگاری اور ہجو گوئی کے حوالے سے کس شاعر کا نام سر فہرست ہے؟ سوال نمبر 74 دوبارہ سننا۔ اردو شعری ادب میں یک وقت قصیدہ نگاری اور ہجو گوئی کے حوالے سے کس شاعر کا نام سر فہرست ہے؟ آپشن اے میر تقی میر، آپشن بی مرزا محمد رفیع سودا، آپشن سی شاہ نصیر دہلوی، آپشن ڈی غلام حمدانی مصحفی۔ تو سوال نمبر 74 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی مرزا محمد رفیع سودا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 75 کی جانب۔ حفیظ جلندری نے شاہ نامہ اسلام میں کس صنف سخن کو برتا ہے؟ سوال نمبر 75 دوبارہ سننا۔ حفیظ جلندری نے شاہ نامہ اسلام میں کس صنف سخن کو برتا ہے؟ آپشن اے مربع، آپشن بی مخمس، آپشن سی مسدس، آپشن ڈی مثنوی۔ تو سوال نمبر 75 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی مثنوی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 76 کی جانب۔ سوال نمبر 76 ہے، اردو کی پہلی سوانح عمری کسے شمار کیا جاتا ہے؟ سوال نمبر 76 دوبارہ سننا۔ اردو کی پہلی سوانح عمری کسے شمار کیا جاتا ہے؟ آپشن اے حیات جاوید، آپشن بی حیات النذیر، آپشن سی حیات سعدی، آپشن ڈی حیات شبلی۔ تو سوال نمبر 76 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی حیات سعدی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 77 کی جانب۔ مجاز کا اصل نام کیا ہے؟ سوال نمبر 77 دوبارہ سننا۔ مجاز کا اصل نام کیا ہے؟ آپشن اے دھنپت رائے، آپشن بی اسرار الحق، آپشن سی رگھوپتی سہائے، آپشن ڈی گوری شنکر۔ تو سوال نمبر 77 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی اسرار الحق۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 78 کی جانب۔ نون میم راشد کا آخری مجموعہ کلام ہے؟ سوال نمبر 78 دوبارہ سننا۔ نون میم راشد کا آخری مجموعہ کلام ہے؟ آپشن اے گمان کا ممکن، آپشن بی ایران میں اجنبی، آپشن سی ماورا، آپشن ڈی لا برابر انسان۔ تو سوال نمبر 78 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے گمان کا ممکن۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 79 کی جانب۔ صنف قصیدہ میں سب سے پہلے کون سا فنی عنصر لایا جاتا ہے؟ سوال نمبر 79 دوبارہ سننا۔ صنف قصیدہ میں سب سے پہلے کون سا فنی عنصر لایا جاتا ہے؟ آپشن اے مداح، آپشن بی حسن طلب، آپشن سی تشبیب، آپشن ڈی دعا۔ تو سوال نمبر 79 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی تشبیب۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 80 کی جانب اور اس ویڈیو کے اعتبار سے آخری سوال کی جانب۔ کسی شاعر کے کسی مصرع یا شعر کو اپنے کلام میں داخل یا چسپاں کرنے کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ سوال نمبر 80 دوبارہ سننا۔ کسی شاعر کے کسی مصرع یا شعر کو اپنے کلام میں داخل یا چسپاں کرنے کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے آورد، آپشن بی تعریف،
آپشن سی تضمین، آپشن ڈی آمد۔ تو سوال نمبر 80 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی تضمین۔ تو میرے معزز ناظرین، اگر آپ کو اردو ادب کے حوالے سے میری یہ ادنا سی کاوش پسند آئی ہے تو میری ایک طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو ادب اور ادب کو ضرور سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کو بھی دبا دیں اور لائک بھی کر دیں، اس سے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو اپنے پیاروں کے صدقہ میں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کرے، آمین والسلام۔